یہ عاجز شاعر نہیں ہے، یہ عطائے رب غفور ہے۔ نہ میں ایک لفظ اپنی مرضی سے لکھتا ہوں اور نہ لکھ سکتا ہوں، یہ ساری عطائے رب غفور ہے جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک محفل میں مجھے میرا ایک دوست لے جانا چاہ رہا تھا، تو میں نے کہا یار وہاں کوئی ولی اللہ بزرگ ہوں گے؟ تو کہتا ہی نہیں۔ میں کہا پھر میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو وہاں جاتا ہوں جہاں پر ولی اللہ ہو، صحبت میں بیٹھے۔ سمجھ آتی ہے میرے کلام کا شعر ہے کہ درسگاہ حق صحبت اولیاء، درسگاہ حق صحبت اولیاء، وہ پا گیا منزل جو ان کا ہو لیا۔ ہر رات کرتے ہو موت کی مشق، ہر رات کرتے ہو موت کی مشق، ذرا سوچ کتنا لف لف میں سو لیا۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو نہیں ہوگی۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم فیوز و برکات کے لیے آتے ہیں نا، تو اگر کوئی بزرگ بیٹھے ہوں گے تو انعام بھی مل جائے گا اللہ سے۔ تو وہ کہتے جی نہیں میں تو لے کے جاؤں گا۔ اب میرے پاس کلام نہیں تھا کوئی، میں کہ اللہ میاں تو نے اتنے عطا کیے ہیں میں گن نہیں سکتا اب کلام، لیکن عید میلاد النبی کے موقع پر میرے پاس کلام نہیں ہے کوئی۔ وہ بس میں روتے روتے سو گیا، تو رات کو 2 بجے پھر اللہ پاک نے توفیق دے دی۔ لیکن یہ واحد کلام ہے جو ناچیز نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے لکھا ہے۔ میری اوقات ہی نہیں تھی کہ میں ایڑیاں نیچے لگاتا، جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظروں میں جچ گئے ہو نگینوں کی طرح، نظروں میں جچ گئے ہو نگینوں کی طرح، ظاہر بھی آپ باطن بھی آپ ہیں، ظاہر بھی آپ باطن بھی آپ ہیں۔ دونوں جہانوں میں آپ کے چرچے ہیں اس قدر، دونوں جہانوں میں آپ کے چرچے ہیں اس قدر، نور خدا بھی آپ صلی اللہ بھی آپ ہیں، نور خدا بھی آپ صلی اللہ بھی آپ ہیں۔ اور فرش زمین پہ آپ عرش بری پہ آپ ہیں، فرش زمین پہ آپ عرش بری پہ آپ ہیں۔ دیوانگی میں کیا کہوں اس جگہ بھی آپ ہیں، فرش زمین پہ آپ